حوالہ: یہ ایک منقول صوفیانہ حکایت ہے جسے ملا احمد راقی کی کتاب تقدیس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس میں ایک گمراہ شخص نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہہ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسے سن کر حیران رہ گئے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کیا پیغام بھیجا اور وہ پیغام سن کر اس گمراہ شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے شروع کرتے ہیں یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا آتش پرست ملا جو گمراہی اور گناہوں سے آلودہ تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کوہ طور پر جا رہا ہوں، جس جگہ وہ بے انتہا نور کا مرکز ہے، وہاں جا رہا ہوں تاکہ اللہ سے راز و نیاز اور مناجات کروں اور تمہارے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگوں۔ اس آتش پرست نے کہا، کیا میرا پیغام بھی خدا کے پاس پہنچا سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا پیغام کیا ہے؟ اس نے کہا، میری طرف سے اپنے پروردگار سے کہنا کہ اس کھل کر اور آفرین کی بھیڑ میں تجھ کو خدا مانوں، یہ میرے لیے ننگو آر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتش پرست کی گفتگو کو سنا تو انہیں بہت جوش آیا۔ اپنے دل میں کہا، میں اپنے محبوب سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ سب نازیبا گفتگو بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی وادی میں اللہ سے راز و نیاز کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام راز و نیاز سے فارغ ہوئے اور وہاں سے واپس چلنے کا ارادہ کیا تو اچانک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے کا پیغام کیا تھا؟ عرض کیا، میں اس پیغام کو سناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو خود علیم و بصیر ہے اور جانتا ہے کہ اس بوڑھے آتش پرست کافر نے تیری شان میں کیا گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس زبان دراز کے پاس جانا اور میری طرف سے اس کو سلام کہنا اور اس کے بعد پیار و محبت سے اس کو یہ پیغام سنانا، اگر تجھے مجھ سے آر ہے تو مجھے تجھ سے کوئی آر نہیں ہے، میں ہرگز تجھ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر تو مجھے نہیں چاہتا تو میں تجھے بہت چاہتا ہوں۔ تو اگر میری روزی اور رزق نہیں چاہتا، میں اپنے فضل و کرم سے تجھے روزی عنایت کروں گا۔ اگر میری روزی کا احسان نہیں چاہتا، تجھے بغیر احسان کے رزق عنایت کروں گا۔ میرا فیض سب کے لیے عام ہے، میرا لطف و کرم بے نہایت ہمیشہ کی اور قدیم ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اس بوڑھے آتش پرست نے کہا، اگر میرے پیغام کا جواب لائے ہو تو بیان کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اس کافر اور آتش پرست کو سنایا۔ کلام الہی نے اس کافر اور ملحد کے دل سے کفر کے زنگ کو دور کر دیا۔ وہ ایک گمراہ انسان تھا جو راہ حق سے دور ہو چکا تھا۔ اللہ کا پیغام اس کے لیے ایک گھنٹی کی طرح تھا، وہ شب تاریک کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ جو اب اس کے لیے نور خورشید کی طرح بن گیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے سر جھکا گیا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا
اٹھایا اور اشک بھری آنکھوں اور سوزے جگر کے ساتھ کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے جسم میں آگ لگا دی ہے جس سے میرا جسم اور روح دھواں ہو گیا ہے۔ یہ کیا پیغام تھا جو میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا؟ میں بدبخت ہوں، افسوس مجھ پر۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے ایمان کی تعلیم دیں، مجھے حقیقت کا راستہ بتائیں۔ خدایا میری روح قبض کر لے تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان، عشق، رابطے کی گفتگو اور اللہ سے راز و نیاز کا سلیقہ سکھایا، اور اس نے توحید کا اقرار کیا اور اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کی اور اس دنیا سے محبوب کی طرف کوچ کر گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ ہمیں کسی گنہگار انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بندہ اپنے ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو اسے اللہ کی طرف امید کے ساتھ لوٹنا چاہیے۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ گناہ کتنا ہی بڑا ہو، بندہ جب سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ یا اللہ، جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں انہیں راہ حق دکھا، جو گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے در سے دور ہو گئے ہیں انہیں اپنے قریب فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے دینا، ہماری نیتوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔